الا من ظلم۔ چونکہ آج ہم نے ایک تعداد جن علماء کرام کو دعوت دی ہوئی تھی، تقریباً 40 سے 50 علماء سے رابطہ ہوا تھا ہمارا۔ تو ایک تو آج جو تحریک لبیک کی ریلی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا راستے کے مسائل بھی ہیں، میٹرو بھی بعض علاقوں میں بند ہے اور گاڑیوں شاڑیوں کا ایشو بھی ہے، تو آنے میں شاید تاخیر ہو گئی ہے یا بعض لوگ نہیں پہنچ سکے۔ اور چونکہ مغرب پہ علماء کرام کو واپس جانا ہے اپنی مساجد میں، تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کوشش ہماری یہی ہے کہ 4 سوا 4 بجے تک اس نشست کو ختم کر دیا جائے۔ اور سب سے پہلے آپ تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس نشست میں۔ اور خاص طور پہ ہمارے جامعہ الولایہ سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، باقی بھی صاحبان یہاں موجود ہیں، آپ تمام کا شکریہ۔ اور جیسا کہ آج کی اس نشست کا عنوان آپ دیکھ رہے ہیں، اسلامی مقاومت اور علماء کی ذمہ داریاں، اس حوالے سے ظاہر ہے آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے اور یہ جنگ جو ہے کیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں کروں گا، اس کے بعد جس مقصد کے لیے آپ احباب کو بلایا ہے، قبلہ آغا اقبال بہشتی صاحب جو مرکزی نائب صدر ہیں مجلس علماء مکتب اہل بیت کے، وہ بات کریں گے اور پھر آپ سے بھی تجاویز لی جائیں گی کہ یہ جو 12 نومبر والا پروگرام ہے، اس کے حوالے سے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کیا کر سکتے ہیں ہم، اس ریلی کے حوالے سے علماء کرام کیا ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اسلامی مقاومت کی بات کرتے ہیں تو پارا چنار کا مسئلہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم اسی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ اور پارا چنار کا مسئلہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہاں بھی کفر و اسلام کی جنگ ہے، اور زیادہ اس پر بھی بات کریں گے کہ اس حوالے سے بھی علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس میں آپ تمام احباب بزرگان ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ فلسطین نہ کوئی زمین کا مسئلہ ہے، نہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، نہ مسلم اور غیر مسلم کا مسئلہ ہے، یہ ہے کفر و اسلام کی جنگ ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، اور وہی کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اسرائیلی مظالم کو دیکھیں تو آپ کو یزیدیت کا سارا کردار نظر آئے گا، اس میں پانی کا بند کرنا، اس میں بچوں پر بم برسانا، اس میں خواتین کی بے حرمتی، اور جو آپ کو مناظر اور جلوے اسرائیل کی طرف سے نظر آ رہے ہیں وہ سارے یزیدیت کی نشانیاں ہیں، یزیدی کردار ہے۔ اور جو فلسطینی مظلوم جس ظلم کا شکار ہیں، وہ آپ کو وہی جھلک نظر آ رہی ہے جو کربلا میں شہدائے کربلا اور کربلا کے مظلومین کا جو کردار تھا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ تعداد کم ہے فلسطینیوں کی، اسلحہ نہیں ہے، بظاہر وسائل کم ہیں، لیکن ایمان جو ہے اپنی معراج پر ہے۔ اور وہ ویڈیوز آپ نے یقیناً اس کو دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھ رہا تھا ایک بچے کی ویڈیو، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتالوں میں آپریشن کے لیے وہ نشہ آور دوائیاں نہیں ہیں، تو ایک بچے کا آپریشن کر رہا ہے ڈاکٹر، اور بچے نے کہا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، ڈاکٹر سے کہا ہے آپ میرا آپریشن کرو، اور اتنی خوبصورت تلاوت وہ بچہ کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ایمان دیکھیے آپ ان کا، اور اس طرح کے مظاہر جو نظر آ رہے ہیں، تو یہ وہی کربلا کا ایک تاریخ کربلا کی حق و باطل کا معرکہ ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یقیناً بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ معرکہ، یہ مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور دنیا اسی طرف جا رہی ہے۔ اب اس معرکے میں کوئی غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ یعنی ان فلسطینیوں نے عجیب ماحول بنا دیا ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے تک شاید لوگ کہتے تھے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ابھی فلسطینیوں کی اس جنگ نے ایسے مقام پہ پہنچا دیا ہے پوری دنیا کو کہ اب اگر کوئی خاموش ہے تو اس کا شمار بھی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے کربلا میں 61 ہجری کے کربلا میں بھی اگر کوئی نمازیں بھی پڑھ رہا تھا تو اس کا شمار لشکر یزید سے ہوا ہے۔ تو آج بھی یہ معرکہ جو ہے حق و باطل کا معرکہ ہے۔ تو اس میں
کوئی یہ کہے کہ میں تو خاموش بیٹھا ہوں، نہیں، اب خاموشی کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اس جنگ میں کسی لشکر کا حصہ بننا پڑے گا، اور ظاہر ہے حق والے اگر ہیں، حق کے دائی ہیں، تو پھر وہ لشکر فلسطین کا لشکر ہے جو مظلوموں کا لشکر ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدمہ ہے امام کے ظہور کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے درس و تدریس میں، نمازوں میں مصروف ہوں اور وقت کا امام پکارے اور ہم اس آواز پر لبیک نہ کہہ سکیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم ظاہر یہی کر سکتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک مولانا صاحب نے کہا جی ہم یہ جو ریلیاں نکالتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، یہ فلسطینیوں کے لیے تو ہم مدد کر نہیں پا رہے، یہ تو ملک کر سکتے ہیں، ہم تو جا نہیں سکتے۔ اب ظاہر ہے آپ تو سارے علماء سمجھتے ہیں کہ میں غالباً اگر وہ حدیث کے پورے الفاظ مجھے یاد نہ ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہے من کفارت ذنوب العظام، کسی مظلوم کی مدد کرنا، اس کے لیے صدائے احتجاج بلند کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ غالباً چھٹے امام کی حدیث ہے۔ اور پھر قرآن کی بہت ساری آیات، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اس سے بڑھ کر بڑا مصداق مظلومیت کا کہاں ہو سکتا ہے کہ جن مظلوموں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو ان کو حوصلہ ملتا ہے، یہ حوصلوں کی جنگ ہے، اور اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں سے آواز اٹھائیں اور اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خوشی کی بات بھی ہے، میں چند دن پہلے بھی ایک نشست میں یہ کہا ہے جو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ تشیع کو جو عزت اور وقار ملا ہے نا اس اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں۔ آپ نے سید حسن نصر اللہ کے وہ خطاب سنا ہوگا، اس کا ترجمہ پڑھا بھی ہوگا، علماء کرام تو ڈائریکٹ جنہوں نے سنا ہے متوجہ ہوئے ہوں گے۔ یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ کتنے عرب ممالک کے پیغامات ہمیں ملے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، اتنے بڑے ممالک ہیں، مسلمان ممالک، ایٹمی پاور ہے، 80 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، ساری دنیا جہان کا اسلحہ ہے، وہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایک شیعہ تنظیم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ لڑو اور اسرائیل سے ان فلسطینیوں کو بچاؤ۔ میں سمجھتا ہوں یہ تشیع کی پاور ہے، ایک عزت دی ہے اللہ نے کہ آج دنیا میں کوئی بھی اگر مظلوم ہے تو اس کو اگر کہیں سہارا نظر آتا ہے تو وہ تشیع نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نوید بھی ہے کہ اس کفر و اسلام کے معرکے میں، حق و باطل کے معرکے میں الحمدللہ تشیع کھڑی ہے دشمن کے مقابلے میں اور لیڈ کر رہی ہے دنیا کو، مظلوموں کو اگر اس وقت اگر کوئی لیڈ کر رہا ہے تو وہ تشیع ہے۔ تو آج جو آپ کو زحمت دی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 12 نومبر کو مجلس وحدت المسلمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک بھرپور احتجاجی ریلی جو ہے وہ اب پارا سے امریکن امبیسی کی طرف اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مجلس علماء مکتب اہل بیت ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر علماء ہمیشہ کاروان کے پیش رو رہے ہیں اور آگے لے کے گئے ہیں ان قافلہ حق کو، تو ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اسی حوالے سے آپ کو زحمت دی ہے۔ تو آپ کی بھی تجاویز لیں گے کہ اس احتجاج کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے، اور آپ اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں آپ ہیں وہاں سے کیسے لوگوں کی شرکت کرائی جا سکتی ہے۔ تو اس میں آپ بھی اپنی تجاویز دیجیے گا۔ تو آپ کی اظہار خیال سے پہلے میں گزارش کروں گا آغا قبلہ اقبال بہشتی صاحب سے جو مرکزی نائب صدر ہیں مجلس علماء مکتب اہل بیت پاکستان کے، کہ وہ اسی حوالے سے اظہار خیال کریں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد۔ اللہ